السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ مسلم کانسیپٹ آف مینٹل ہیلتھ کیا ہے۔ مسلم اسکالرس نے انسانوں کے جو مسائل ہیں اس پر مسلمان فلسفہ دانوں نے، مفکرین نے بڑا ہی کثیر علم چھوڑا بھی ہے اور بڑی گراں قدر تحقیقات بھی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس زمین پر اپنے مقدس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ انسان کا اس زمین پر وجود جو ہے نا، وہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ میں نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مسلمان جو اسکالرز ہیں، مسلمان جو مفکرین ہیں، ان کا کنسیپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت ان کے مطابق کیا ہے۔ انسانی جسم کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے، باڈی ہے، وہ ذہن اور روح کا مجموعہ ہے۔ مسلم اسکالرز کی بھی یہی رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس کی 3 ڈائمینشنز، 3 جہتیں ہوتی ہیں: جسمانی، سماجی، روحانی۔ یعنی جسمانی طور پر اس کو باڈیلی نیڈس پورے کرنے کی بھی ضرورت ہے، سماج کے ساتھ ریلیشن شپ سماجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ ان کو روحانی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اسپرچولی بھی ان کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو مسلم اسکالرز یہ سہارا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر جو ہے وہ اللہ کے آگے جسمانی طور پر جھکتا ہے، اور ذہنی طور پر وہ اللہ کے ساتھ لگاؤ قائم کرتا ہے، روحانی طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ اور انسان کیا ہے اس دنیا میں؟ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو مسلمان اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مثبت سوچ ہے اور عمل ہے تو پھر انسانوں کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور وہ صحت مند شخصیت ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ موجودہ دور میں بے شمار مسائل ہیں، موجودہ دور کا انسان اپنے تشخص کو جو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے، اس کا بحران کا شکار ہے، تو جو لوگ بھی خدا کی ذات سے دور ہو جاتے ہیں مسلم اسکالرز کے مطابق، ان لوگوں کو تشویش، یاسیت، بے چینی، دباؤ، غم، تنہائی، جھاریت جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں، مسلم اسکالرز کا اس بات پر فوکس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ذہنی طور پر پرسکون بھی رہتے ہیں اور ذہنی طور پر صحت مند بھی رہتے ہیں۔ یعنی ان کا مکمل طور پر جو ہے وہ فوکس اس بات پر ہے کہ ذہنی صحت کا حتمی جو دار و مدار ہے وہ خدا سے نزدیکی میں ہے، روحانی بالیدگی میں ہے اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور انسان کی زندگی میں کرداری تبدیلیاں بھی رونما کر دیتا ہے۔ مذہبی علم، رسومات اور یقین مذہب کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں جو کہ ذہنی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر مذہب پر یقین کا درجہ اعلیٰ ہو تو ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی۔ یہ ان مسلم اسکالرز کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے 2 مسلم اسکالرز کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے، ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی۔ ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا تھوڑا سا آج تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مسلم مفکر بھی ہیں، مذہبی عالم بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ خراسان کے قصبہ طوس میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے نیشا پور سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے بطور مذہبی عالم اور استاد کی حیثیت سے مدرسہ نظامیہ بغداد میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، ساری زندگی وہاں پہ گزاری۔ بہت انہوں نے کام کیا مسلمانوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری بکس بھی لکھی ہیں، جن میں سے اہم تصانیف 2 اہم بکس ہیں ان کی: احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت۔